حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الم ترى آیات انزلت اللیلہ، کیا تم نہیں دیکھتے آج کی رات جو آیات نازل ہوئی ہیں، لم یرا مثلہن قط، ان جیسی آیات پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ اور وہ کون سی آیات؟ سورہ فلق اور سورہ ناس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر نازل ہوئی۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ نظر بد سے محفوظ رہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنے اوپر پڑھ کر پھونک لیا کرے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ شریروں کے شر سے محفوظ رہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کرے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جادو سے محفوظ رہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹے بچے جن کو نظر لگ جاتی ہے یا کسی آدمی کو نظر لگ جائے تو ان کے لیے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس طاق اعداد میں پڑھ کر ان پر پھونک سکتے ہیں، اور پھونکیں بھی طاق اعداد میں ماریں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنی کلام کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی مثل پہلے کبھی کوئی آیات نازل نہیں ہوئی۔ ان دو صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں جس وقت چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف آیات کریمہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورہ فلق اور سورہ ناس تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے باقی آیات کو پڑھنا چھوڑ دیا اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اچھا وہ کون سی آیات ہیں؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اسی طریقے سے صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوی الی فراشہ، کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے بستر پر تشریف لاتے کل لیلۃ، جس رات بھی جمع کفیہ، حضور اپنی ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ جس طریقے سے ہم دعا کی صورت بناتے ہیں حضور اپنی ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے۔ ثم نفث فیہما، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ان میں پھونکتے۔ کیا چیز پھونکتے تھے؟ قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ یہ تین صورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر ان کے اوپر پھونکتے۔ پھونک کر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا فرماتے؟ فرمایا ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے جسم پر مسح فرماتے، پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مل لیتے جہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسح فرماتے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے جسم کے اوپر یہ ہاتھ ملتے، یبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ، حضور ابتدا اپنے سر اور چہرے سے فرماتے، یعنی پہلے سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکنا، پھونک کر پہلے اپنے سر پہ ملنا، پھر اپنے چہرے پہ ملنا اور پھر اپنے پورے جسم پہ مل لینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا معمول مبارک تھا، اور یہ حضور کتنی مرتبہ فرماتے تھے؟ یفعل ذلک ثلاث مرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم یہ عمل 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے بستر پر جس وقت جائیں
تو آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس پڑھیں، اور پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں، ایک مرتبہ اپنے سر پہ چہرے پہ مال کے پھر اپنے جسم پہ اس کو مل لیں، دوبارہ پھر اسی طریقے سے آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں، اپنے سر پہ اور چہرے پہ مال کے اپنے پورے جسم پر اس کو مل لیں، تیسری مرتبہ اسی طریقے سے آپ یہ عمل دہرائیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو حاسدین کے حسد سے بھی بچائے گا، شریروں کے شر سے بھی بچائے گا، اور نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور جادو سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا معمول مبارک تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات میں فرمایا کرتے تھے۔